بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی انسان کو بندر بنا دیا گیا۔ چنانچہ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مصروفیات ترک کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر ہفتے کے دن شکار کرنے کو حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتیں اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلا گروہ 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ دوسرا گروہ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ اور 1/3 وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اسے کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب مچھلی کے شکار کرنے والے لوگ اس نافرمانی سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک دن منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ سارے خطا کار بندر بن چکے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے، اور وہ گروہ جس نے خاموشی اختیار کی تھی اس کے افراد مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان شکاریوں سے الگ تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہیں تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، اور آج جو موجودہ بندر ہیں وہ ان بندر کی قوم کی اولاد میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب ہلاک کر دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلاتا۔ تو پتہ یہ چلا آج کے بندر اس عذاب یافتہ بندروں میں سے نہیں ہے۔